اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ انعام سورت نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر ہم پڑھیں گے آج 33، آیت نمبر 33۔ تم لوگوں کے پاس یہ صفحہ نمبر 311 کھلا ہوگا، اس کی لاسٹ لائن کہ یہاں پر ہے 305۔ قد نعلم، ہم جانتے ہیں، انہو بے شک یہ لیحزنک الذی، غمگین کرتی ہے تجھ کو یہ کیا چیز، یقولون ان کا کہنا، فانہم لا یکذبونک، یہ تجھ کو نہیں جھٹلا رہے۔ جو کل ہم نے یہ بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ تجھ کو نہیں جھٹلا رہے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نقصان میں ڈالا خود کے نفسوں کو ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ تو پھر ہم نے آپ کو سورہ یونس کی آیت نمبر 15 پڑھ کے بتائی کہ اللہ کی ملاقات کو کون جھٹلاتا ہے، یوم آخرت کو کون جھٹلاتا ہے، جس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن نہیں، کوئی اور چیز لے کر آ۔ وہ رسول کو نہیں جھٹلا رہے، وہ کہہ رہے ہیں تیرے ہی منہ مبارک سے بات نکلے، ہم اس کو حدیث بنا لیں گے، ہم اس کو حدیث رسول بنا لیں گے، تو کچھ کہہ مگر یہ قرآن نہ کہے۔ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، یا بدل دے، ہم بدل دے، ہم مانیں گے۔ ورنہ جب سورہ بنی اسرائیل میں رہا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، وہ تجھ کو اپنا خلیل بنائیں گے، ان کو تجھ سے مسئلہ نہیں ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ تیرے کو تھوڑا جھٹلا رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، سوچو تم لوگوں کا مقابلہ کتنے خطرناک قسم کے لوگوں سے، جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، شدائی ہیں، ہم جان کو نچھاور کر دیں گے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ وہ اللہ کے دشمن ہیں وہ لوگ، جو اللہ تعالیٰ نے چیز بھیجی وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور رسول علیہ السلام نے قرآن مجید سے ہٹ کے کوئی بات نہیں بیان کی، وہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے خود سے ان کے آباء و اجداد نے کتابیں لکھی اور وہ نام لگا دی رسول علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تو کچھ تھوڑا سا بھی بیان کرتا، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تعالیٰ کہہ رہا ہے تو قریب تھوڑا ان کی طرف پھسل جاتا، اذ اللہ ذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علیہ نصیرا۔ لوگوں کو یہ آیت ہی نظر نہیں آ رہی، تو اتنے خطرناک قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے معاملات ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، تحقیق جھٹلائے گئے ہیں، رسل من قبلک، تجھ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے ہیں، فصبروا، پس صبر کیا انہوں نے، علی ما کذبوا، اوپر اس چیز کے جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور جو وہ تکلیف دیے گئے، ایذا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم نصرنا، پہنچ گئی ہماری مدد، ولا مبدل لکلمات اللہ، انہوں نے اللہ کے کلمات کو چینج نہیں کیا، بدلا نہیں، ہے نا، ائت بقرآن غیر ھذا۔ میں یہ نہیں جوڑتا آیت کے لا یرجون لقاءنا والی آیت کو یہاں کے ساتھ ملا دیا، اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، لا مبدل لکلمات اللہ ولا مبدل لکلمات اللہ، نہیں کوئی مبدل بدلنے والا، اللہ کی کلمات تو کوئی بدلنے والا نہیں کہ لوگوں کے کہنے پر کلمات بدل دے۔ لوگوں نے نبی علیہ السلام کو کہا تھا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو لوگ ہم سے ملاقات کی متلاشی نہیں ہے، ملنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، اس کے ساتھ کچھ اور لے کر آ یا اس کو بدل ڈال۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ گئی ہیں، یہ کہ کسی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کسی رسول نے یہ کام نہیں کیا کہ کلمات کو بدل دیا۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان کا انکار کرنا، ان کا منہ موڑنا تجھ کو گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر طاقت رکھتا ہے، أَن تَبْتَغِي، یہ کہ ڈھونڈ نکالے، نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، زمین میں کوئی سرنگ، او سلمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، تو لے آ ان کے لیے کوئی علم، کوئی نشانی، کوئی علم لے آ ان کے لیے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، سب کو ہدایت پہ کر دیتا۔
ایکسپلین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی بات بتائی ہے. تعالیٰ کہہ رہے تو ان کی بات کو نہیں ماننی، اور نہ انہوں نے مانی. اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، سب کے سب کو میں ہدایت کے اوپر کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو تم لوگ جاہلین میں سے نہ ہو. تجھے اور مجھے کہہ رہا ہے اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے. یاد رکھو انما، اس کے سوا نہیں کہ یستجیب الذین، وہی لوگ جواب دیتے ہیں، مطلب وہی لوگ سنتے ہیں. یسمعون، وہی لوگ سنتے ہیں، وہی لوگ جواب دیتے ہیں. یسمعون، جو سنتے ہیں. والموتیٰ، جو مردہ ہیں. یبعثہم اللہ، ان کو تو اللہ کھڑا کرے گا. ثم الیہ یرجعون، پھر قیامت کے دن اس کی طرف لوٹ کے جائیں گے. کہ وہ جو مردہ لوگ ہیں جو اللہ کی بات کو سنتے نہیں ہیں، کافر ہیں، جب قیامت کے دن وہ آگ پہ سامنے آئیں گے نا، پھر وہ زندہ ہوں گے، پھر انہیں پتہ چلے گا. وقالو، اور جی کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اس کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا علم اس کے رب کی طرف سے، کیوں نہیں آیت اتری اس کے رب کی طرف سے. لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، قل کہو ان اللہ قادر، بے شک اللہ قدرت رکھتا ہے، علی اوپر، ان ینزل، کہ وہ نازل کرے آیا. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر جو ہیں وہ علم ہی نہیں رکھتے. وما من دابۃ فی الارض، اور جتنے زمین میں دابہ ہیں، جتنے زمین میں دابہ ہیں. ولا طائر، اور جتنے پرندے ہیں. یطیر، جو اڑتے ہیں. بجناحیہ، خود کے دو پروں سے. الا، مگر. امثالکم، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہاری طرح کے ہیں. اتھے رکھو نا، بات حساب ہی ختم ہو گئی ساری بات. الا امثالکم، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سنوارا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْثَالُكُمْ، تمہاری ہی طرح کے لوگ ہیں. تمہاری ہی طرح کے لوگ ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے لکھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان کے پالنے والے، الی ربہم، ان کے پالنے والے کی طرف. یحشرون، جمع کیے جائیں گے. کون؟ صرف ہم؟ سارے. پھر سنو، وما من دابۃ فی الارض، جتنے زمین میں دابہ ہیں. ولا طائر، جتنے پرندے ہیں. یطیر بجناحیہ، جو اڑتے ہیں ساتھ دو پروں کے. الا امثالکم، تمہاری طرح کے لوگ ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اسکرپٹ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ثم، پھر. الی ربہم، طرف ان کے پالنے والے کے. الی ربہم یحشرون، وہ جمع کیے جائیں. وہ تمہارا ٹائم بھی ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو. صم و بکم، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں. فی الظلمات، اندھیروں میں ہیں. من یشاء اللہ، جس کو چاہے وہ اللہ. یضللہ، اس کو گمراہ کرے. ومن یشاء، اور جس کو وہ چاہے. یجعلہ، اس کو وہ کر دے. علی صراط مستقیم، اوپر سیدھے رستے کے. قل، کہہ دو. ارأیتکم، دیکھو تو، تم دیکھو تو. ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے. او اتتکم الساعہ، یا تمہارے اوپر قیامت آ جائے. اغیر اللہ، کیا کوئی اور اللہ ہے اللہ کے سوا؟ اغیر اللہ، کیا اللہ نہیں ہے؟ تدعون، کہ تم پکارو گے اس کو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے.
اگر تمہارے اوپر عذاب آ جائے یا تمہارے اوپر قیامت آ جائے، اللہ تعالیٰ کے سوا کس کو پکارو گے؟ بل ایاہ، بلکہ صرف اسی کو پکارو گے۔ تدعونا، تم پکارتے ہو، فیکشف، پس وہ کھول دیتا ہے، ما تدعونا، جسے پکارتے ہو، الیہ، اس کی طرف، ان شاء، اگر وہ چاہے، وتنسون ما تشرکون، اور بھول جاتے ہو جو تم شرک کرتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق ہم نے بھیجا، إِلَىٰ طرف لوگوں کے، من قبلک، تجھ سے پہلے، کہ تجھ سے پہلے جو لوگ تھے نا ان کی طرف بھی ہم نے بھیجا تھا۔ جو تجھ سے پہلے امتیں تھیں، تجھ سے پہلے لوگ تھے، ان کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجے تھے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو پکڑا، بِالْبَأْسَاء، سختی کے ساتھ۔ آپ کو میں دوں گا، بالبأساء، سختی کے ساتھ، والضراء، اور تکلیف کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ، لعلہم یتضرعون، کہ تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم نے رسول بھیجا تو ہم نے ان پہ تکالیف اور پریشانیاں بھیجی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات نہیں مان رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو چھوٹے عذاب دیے، سختیاں دی، تکالیف دی، پریشانیاں دی کہ یہ خود کو سرنڈر کریں، گڑ گڑائیں، خود کو اللہ کی طرف جھکائیں، مگر نہیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا، تو کیوں نہیں جب آئی ان کے اوپر تکلیف، تضرعوا، وہ گڑ گڑائے، کیوں نہیں گڑ گڑائے وہ؟ ولیکن، لیکن، قست قلوبہم، ان کی سوچ سخت ہو گئی، وزین لہم الشیطان، اور اچھا کر دکھایا ان کو شیطان نے، ما کانوا یعملون، جو وہ کام کرتے تھے، شیطان نے کہا یہی ٹھیک ہے۔ فلما نسوا، پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دی ان کے اوپر، کھلی ڈھیل دے دی، رزق کی فراخ دلی کر دی، کھلا پیسہ دے دیا، آسمان سے پانی برسایا، اناج، غلہ، بھینسوں کا دودھ، اور یہ سب ٹھیک ہو گیا، قحط ختم ہو گیا، کھلا ہم نے ان کا حساب کر دیا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فرحوا، جب خوش ہو گئے، کہ دیکھا، ایک جگہ پر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا پر بھی ایسی پہلے زمانوں میں بھی اس طرح کی مشکل مصیبتیں وغیرہ آتی رہتی تھی، جیسے یہاں پر ابھی کرونا آیا نا، تو ہمارے حکمرانوں نے کہا کہ 100 سال میں ایک دفعہ ایسی تکلیف آتی، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈال دی۔ تو وہ آگے ایک جگہ پر آئے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی ایسی مصیبتیں، پریشانیاں پہنچتی تھی۔ یہاں تک کہ حتیٰ اذا فرحوا، وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، ساتھ اس چیز کے جو ہم نے ان کو دی تھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہاں تو چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل میں تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ بنی اسرائیل کو تعالیٰ نے کتاب دی اور اس اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر فیصلے کا کلمہ نہ کیا دیا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا، ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، عذاب نہیں آیا۔ تو رایت والوں پر، انجیل والوں پر اور قرآن والوں پہ عذاب نہیں آیا جن کو کتاب دی۔ تعالیٰ واضح کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالنَّبُوَّةَ، ہم نے ان کو کتاب دی، احکامات دی اور نبوت دی۔ تو پہلی قوموں پہ تو پوری قوم ختم ہوگی۔ قوم ختم ہونے سے مراد یہ دیکھو کہ بھی چھوٹا زلزلہ آتا ہے کہ جی ہم یہاں کہتے ہیں جی سوات میں زلزلے کے جھٹکے لگیں، مطلب پورے کے پی کے میں نہیں لگے، پورے پنجاب میں بھی نہیں لگے، پورے پاکستان میں بھی نہیں لگے، پوری قوم، اس وقت جی پوری دنیا جو ہے نا یہ ایک قوم ہے کہ عذاب آیا اور کہ سب کے سب جھنجھوڑ دیں گے، یہ طرح دوسرے لوگوں کو پیدا کرے، یا خاص ایک پرٹیکولر حصے کے اوپر ہم بولیں کہ جی پورے جی امریکہ کے اوپر یا براعظم افریقہ کے اوپر عذاب آ گیا، پورا افریقہ کے اوپر اس طرح عذاب آیا، یا ہم بولیں کہ ایشیا کے اوپر اتنا بڑا ارتھ کوئک آیا ہے، اتنے لوگ مر گئے۔ یہاں تو ابھی ہم نے شدتیں بنائی ہوئی نا، اتنی شدت کا زلزلہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا، اتنی شدت کا آئے گا تو یہ آئے گا، شدت کی دکان سے خرید کے لے کر آؤ گے۔
کہ اتنی شدت کا زلزلہ چاہیے. اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، تم نہ بھی نہیں سکو گے شدت کیا تھی اس کی، تم رہو گے نہیں، کچھ وجود ہی نہیں بچے گا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ کس طرح کا عذاب ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم پہ کیسا عذاب ہے، نوح علیہ السلام کی قوم پہ کیسا عذاب ہے. نہیں کرو یار، چمچ نہیں کرو. اخذناہم، ہم نے ان کو پکڑ لیا، بغتتاً، اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، پھر وہ مایوس ہو گئے. اچانک پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے. تو ان لوگوں پر اچانک قیامت آئے گی، چھوٹے موٹے عذاب آ رہے ہیں. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس جڑ کاٹ دی گئی ان لوگوں کی جو ظلم کرتے تھے، جڑ کاٹ دی گئی. فَقُطِعَ دَابِرُ. الحمدللہ، اور حمد جو اللہ کی ہے، والحمدللہ، اور حمد اللہ کے لیے کہ رب العالمین، وہ تو جہان والوں کو پالنے والا ہے. یہ بات ساتھ اس لیے کی گئی کہ سوچو جو جہان والوں کو پالنے والا ہے اس نے کیوں ظالموں کی جڑ کاٹ دی، کہ اس نے تمہارے پاس رسول بھیجا، تم نے رسول کا انکار کیا، اس نے تمہارے پہ چھوٹی چھوٹی تکالیف بھیجی، پریشانیاں بھیجی کہ تم سوچو کہ یار ہم غلط کر رہے ہیں، جو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف دے رہا ہے، ہم لوٹ آئیں، واپس آئیں. تم لوگوں نے کہا ہمارے آباء و اجداد پہ بھی ایسی تکالیف اور پریشانیاں آتی رہی تھی، شیطان نے ان کو ان کے برے اعمال اچھے کر کے دکھائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے وہ پریشانیاں ہٹا دی اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ان کے اوپر، یہاں تک کہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس نصیحت کو بھول گئے وہ. پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، پھر وہ مایوس ہو گئے. قل، ان کو کہو، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ان اخذ اللہ، کہ اگر اللہ لے لے سمعکم، تمہارا سننا، کہ جو ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا کان ضائع کر دے، وابصارکم، تمہاری سمجھ ختم کر دے، تمہاری بصارت ختم کر دے، وختم علی قلوبکم، مطلب تمہاری سوچ جو ہے، جو تمہارا دماغ جو ہے، برین جو ہے، اس پہ مہر لگا دے. کیا مطلب مہر لگا دے؟ ختم کر دے. دل اگر کسی کا ختم ہوتا ہے تو بندہ تو پھر نہیں بچتا. ختم علی قلوبکم، تمہارے سوچ کے اوپر مہر لگا دے، لیبل لگا دے کہ تم ایمان لانے والے نہیں ہو. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم. اللہ نے کہا ان الذین کفروا، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، سواء علیہم، ان کے پر برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں. یہ لیبل لگا اللہ تعالیٰ نے، اس کو ختم کہتے ہیں. ختامہ مسک، اس کے اوپر مسک کا لیبل لگا ہوا ہے. جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی تصدیق کا لیبل کون کرتا ہے؟ کہ وہ نبی ہے. کہ نبی کا مطلب ہے انفارم کرنے والا، اللہ کی خبریں بتلانے والا. اس کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ محمد تمام نبیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. وختم علی قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچ کے اوپر لیبل لگا دیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون ہے اللہ؟ یاتیکم بہ، جو یہ چیزیں لے کر آئے، تمہاری بصارت واپس لائے، تمہارے قلوب کے اوپر سے کفر کا لیبل ہٹائے، تمہاری شنوائی واپس لے کر آئے. انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم بیان کرتے ہیں آیات، ثم ہم یصدفون، پھر یہ دیکھو یہ کیسے انکار کرتے ہیں، کیسے یہ کنارہ کرتے ہیں، کیسے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے.
کل ان کو کہو ارأیتکم کیا دیکھا تم نے ان اتاکم عذاب اللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر لے آئے عذاب بغتتاً او جہرتاً اچانک یا جہرتاً سامنے سے، جیسے نا اچانک زلزلہ ارتھ کوئی کہا جاتا ہے کہ یہاں بھی ہم بیٹھے ہیں اچانک 11.8 کا زلزلہ آ جائے کچھ بھی نہ بچے، اتنی میگنیچیوڈ کا حالیہ زندگی میں آیا بھی نہیں۔ یا تم دیکھ رہے ہو کہ جی بحیر عرب میں سمندری طوفان آ رہا ہے جی، کیٹیگری 5 میں داخل ہو گیا جی، تو کہہ رہے ہو اتنے ناٹس کی ہوائیں چل رہی ہیں وہاں پہ، جہازوں کو ٹیڑھا کر رہا ہے وہ، اب وہ دیکھ رہے ہو تم آ رہا ہے قریب آ رہا ہے جہرتاً، یا تم دیکھو کہ وہاں سے وہ بادل آ رہا ہے اولے برساتا ہوا، اس کے اندر بجلی کی کڑک ہے جہرتاً، اور بغتتاً اچانک۔ حل یہلک الا القوم الظالمون، غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہا ہے، غور سے سنو، حل یہلک کیا وہ ہلاک کرے گا، یہلک ہلاک کرنے والا کون ہے؟ ابھی زلزلہ آ جائے گا تو اور میرے کو ہلاک کون کرے گا؟ اللہ۔ وہ کوشچن کر رہا ہے، کل ان کو کہو ارائیتکم کیا تم نے دیکھا ان اتاکم کہ اگر آوے اوپر تمہارے عذاب اللہ، اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک سڈنلی، او جہرتاً یا دکھتا ہوا، حل یہلک الا القوم الظالمون کیا وہ ہلاک کرے گا سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا حل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا ظالم لوگوں کے علاوہ کسی کو وہ ہلاک کرے گا؟ صرف ظالم مریں گے۔ ہاں وہ طاقتور بادشاہ ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ پوری بلڈنگ گرتی ہے نا، ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ٹرکی میں زلزلہ آیا، ترکیہ میں دیکھا نا لاسٹ ایئر، سردیوں میں ہی آتے ہیں زیادہ تر، اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن ہوگی، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ تو وہ ٹمپریچر -14 تھا کچھ علاقوں میں باہر، وہ لوگ بھاگیں، کتنے لوگ اندر رہ گئے، کتنے لوگ بھاگیں، بلڈنگیں گری ہیں، لوگ مرے ہیں بہت، ترکیہ میں بھی اور شام میں بھی۔ پھر آپ لوگوں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لوگ بچوں کو نکال رہے ہیں 2 3 دن کے بعد بھی، بڑے لوگ بھی کچھ بچتے ہیں مگر زیادہ تر جو ویڈیوز آتی ہیں چھوٹے بچوں کی آتی ہیں۔ اب سارے چھوٹے بچے بچتے بھی نہیں ہیں، اور سارے چھوٹے بچے کیا ظالم تھے، یا اللہ تعالیٰ سے کوئی مس کیلکولیشن ہو گئی کہ وہ پورا پلازا گر گیا اور لوگ مر گئے؟ یوں تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، اور بادشاہ کون سا ہے؟ حکیماً خبیرہ، ایسا حاکم ہے جو خبر رکھتا ہے۔ تجھے اور مجھے کیا پتا کہ بلڈنگ گرنے سے پہلے اللہ نے اس کی جان نکال لی، اس کو جنت کے باغات میں لے گئے۔ یہ تو اپنے ذہن میں پکا رکھ کہ ہلاک کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ عذاب جو آتا ہے نا، عذاب جو آتا ہے وہ ظالموں کے اوپر آتا ہے، اور وہ اللہ لے کر آتا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہ ہے۔ تعالیٰ نے کہا حل یہلک الا القوم الظالمون، کوشچن رکھ دیا تمہارے سامنے، کیا ظالموں کے علاوہ کوئی مرے گا؟ ویسے بھی تو لوگ مرتے ہیں صبح شام، کیا صرف ظالم مرتے ہیں؟ سارے لوگ مرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگنی چاہیے۔ وما نرسل المرسلین، اور جو ہم بھیجتے ہیں رسول، الا صرف مبشرین، پیغام رساں، بشارت دینے والے، و منذرین، وارننگ دینے والے، ڈرانے والے۔ فمن آمن و اصلح، جو ان رسولوں کی بات کو مانتا ہے، مطلب و اصلح خود کی اصلاح کرتا ہے، اپنے معاملات درست کرتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پہ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کہ زلزلہ آئے اس کو کوئی ٹینشن لینے کی بات ضرورت نہیں۔ ہلاکت میں کون پڑے گا؟ مرتے تو سب ہیں،
ہلاکت میں وہ پڑے گا جو قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ موت تو سب کی آنی ہی آنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو رسول لے کر آیا ہے اس کو جو مانے گا، اپنے اعمال کو اصلاح کرے گا، درست کرے گا، اس پہ کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف غم نہیں ہوگا۔ موت کے بعد کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یمسہم العذاب، ان کو عذاب پہنچے گا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے ہیں۔ قل یہ کہہ دو، لا اقول لکم، میں یہ نہیں کہتا۔ اب یہ یہاں 3-4 باتیں آئیں گی کہ یہی 3-4 باتیں نوح علیہ السلام نے بھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہہ دے کہ نوح نے بھی علیہ السلام نے بھی یہی باتیں کی ہیں۔ قل یہ کہہ دو، لا اقول لکم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب جاننے والا ہوں، ولا اقول لکم، اور نہ میں تم کو یہ کہتا ہوں انی ملک، کہ میں ملک ہوں، بادشاہ ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع، میں صرف پیروی کرتا ہوں، الا، سوائے، ما یوحی الیہ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل، ان کو یہ کہہ دے، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم لوگ اس بات میں فکر نہیں کرتے؟ وانذر، اور ڈرا، بہ الذین، ساتھ اس کے ان لوگوں کو، یخافون، جو خوف رکھتے ہیں، کہ ان یحشروا، کہ وہ لوگ جمع کیے جائیں گے، الی ربہم، ان کے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی ولی اور نہ ہی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ بچتے رہیں، خود کو اپنے رب کے آگے سرنڈر رکھیں۔ صدق اللہ العظیم۔